انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام عزیز ساتھیوں، معزز بزرگوں، گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے فکر آخرت کے حوالے سے گفتگو ہوئی تھی۔ انسان کی زندگی میں مختلف حالات، مختلف موڑ آتے ہیں۔ بسا اوقات انسان ایسی حالت میں ہوتا ہے، پریشانی، کوئی مصیبت، کوئی آزمائش آن پڑتی ہے، اسے کوئی اور ذریعہ، کوئی اور سبب نظر نہیں آتا جس سبب کو، جس ذریعے کو اختیار کر کے وہ اس مصیبت سے، اس پریشانی سے نکلے۔ ایسی حالت کو مضطر کہتے ہیں کہ کوئی بھی وسیلہ، کوئی بھی ذریعہ، کوئی بھی سبب انسان کو نظر نہ آ رہا ہو، انسان انتہائی اضطراری کی حالت میں آ جاتا ہے۔ اس موقع پر جب انسان اپنے رب کی طرف رجوع کر کے اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ تعالی اپنے اس بندے کو مصیبت سے نکال لیتے ہیں اور اس کی مدد اور نصرت فرماتے ہیں۔ یہی خالق کائنات توحید پر دلائل دیتے ہوئے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا امن یجیب المضطر اذا دعاہ، بھلا کون ہے وہ ذات یجیب المضطر اذا دعاہ، جب مضطر یعنی کسی مصیبت میں، کسی پریشانی میں کوئی پھنسا ہوا بندہ جسے نکلنے کا کوئی راستہ نہ مل رہا ہو، یجیب المضطر اذا دعاہ، تو اپنے اس بندے کی پکار کو سننے والی ذات کون سی ذات ہے؟ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور اس کی اس پریشانی کو، مصیبت کو دور کرنے والی ذات کون سی ہے؟ وہ ذات صرف اللہ کی ذات ہے کہ جب انسان کسی مصیبت میں ہو، کسی پریشانی میں ہو، اپنے رب کو پکارے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد اور نصرت فرماتے ہیں۔ کیا آپ نے نہیں سنا حضرت یوسف علیہ السلام جب زلیخا انہیں اندر بلاتی چلی گئی، دروازے بند کراتی چلی گئی، ایک ایسا مقام آیا جہاں سامنے زلیخا ہیں اپنے حسن و جمال کے ساتھ، اور حضرت یوسف علیہ السلام ہیں، دروازے سارے بند ہیں، اپنے حسن و جمال کے جلوے دکھا رہی ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کو گناہ کی دعوت دے رہی ہے۔ اب یہ ایسی جگہ ہے جہاں پر کوئی بھی بظاہر کوئی ذریعہ، کوئی سبب نظر نہیں آتا، سارے کے سارے دروازے بند تھے۔ اب کون سی وہ ذات ہے جسے حضرت یوسف علیہ السلام نے اس حالت میں پکارا؟ کون سی وہ ذات ہے جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کی پکار سنی؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے پکارا معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، میں اپنے رب سے پناہ طلب کرتا ہوں، میں اس گناہ سے بچنا چاہتا ہوں۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام پکارنے کے بعد دروازوں کی طرف چل پڑے جنہیں تالے لگائے ہوئے تھے، جو دروازے بند کیے ہوئے تھے، لیکن چونکہ مشکلات میں، مصائب میں گرے ہوئے بندے کی مدد کرنے والی ذات صرف اللہ کی ذات ہے۔ جب انسان کو دنیا میں کوئی بھی آسرا نظر نہ آ رہا ہو، جب انسان کو دنیا میں کوئی بھی ذریعہ نظر نہ آ رہا ہو، جب انسان کو دنیا میں کوئی بھی سبب نظر نہ آ رہا ہو، جب سارے راستے مسدود ہو جائیں، جب سارے راستے بند ہو جائیں، جب کہیں سے بھی کوئی مدد کی امید باقی نہ رہے، انسان اس ذات کو پکارے۔ وہ ذات وہ صرف اللہ کی ذات ہے
جو انسان کو اس مصیبت سے نکالتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام چل پڑے، جس دروازے کو ہاتھ لگاتے گئے وہ دروازہ کھلتا چلا گیا، وہ دروازے کھلتے چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مشکل وقت میں اپنے پیغمبر کی مدد کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اس مصیبت سے نجات عطا فرمائی۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا، کیا آپ نے نہیں سنا، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں، اللہ کے دوست ہیں، جلیل القدر پیغمبر ہیں، جب سارا علاقہ، سارے بستی والے اپنے پرائے سارے دشمن تھے، بادشاہ وزیر سارے دشمن تھے، اپنے پرائے سارے دشمنوں کی صف میں کھڑے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلانے کی تیاری کر لی گئی، منجنیق میں انہیں بٹھا دیا گیا، کئی دنوں سے آگ جل رہی ہے، شعلے آسمان سے باتیں کر رہے ہیں، منجنیق میں بیٹھے ہیں، اب یہاں کوئی بھی ذریعہ سبب نظر نہیں آ رہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس مشکل وقت میں کس کو پکارا، اور وہ کون سی ذات تھی جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو گلے گلزار بنایا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے کانٹیکٹ کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، جب رب کو پکارا تو پھر رب نے بھی مدد کی، اور مدد بھی اس انداز سے کی، یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، آگ میرے ابراہیم پر سلامتی والی بن جاؤ۔ کیا آپ نے نہیں سنا؟ اللہ کے پیغمبر ہیں، حضرت یونس علیہ السلام ہیں، پریشانی کے عالم میں ہیں، مشکل میں ہیں، مصیبت میں ہیں، آزمائش میں ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہیں، اندھیرا دھر اندھیرا میں ہیں، سمندر کی تہ میں ہیں، مچھلی کے پیٹ میں ہیں، اندھیروں میں گھرے ہوئے ہیں، کوئی ذریعہ نظر نہیں آ رہا، کوئی سبب نظر نہیں آ رہا، کہیں سے بھی کوئی امید کی کرن نظر نہیں آ رہی۔ تو حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے۔ اب اللہ کے جو پیغمبر ہیں، انبیاء علیہ السلام کی جماعت، تو آ کر کے لوگوں کو سب سے پہلا درس توحید کا درس دیتے ہیں، لوگوں صرف ایک اللہ کو پکارو، ایک اللہ کی طرف آ جاؤ، ایک اللہ کے سامنے اپنا سر جھکاؤ، ایک اللہ کی عبادت کرو، وہی مشکل کشا ہے، وہی حاجت روا ہے۔ اللہ کے پیغمبر حضرت یونس علیہ السلام آزمائش کی حالت میں ہیں، مصیبت کی حالت میں ہیں، مچھلی کے پیٹ میں ہیں، سمندر کی تہ میں ہیں، اندھیروں کے اندر حضرت یونس علیہ السلام ہیں، لیکن حضرت یونس علیہ السلام کی پکار کس ذات کو ہے؟ حضرت یونس علیہ السلام کی زبان پر کس ذات کا نام ہے؟ فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اندھیروں میں جب حضرت یونس نے اپنے رب کی ذات کو پکارا تو اللہ تعالیٰ نے مصائب سے اللہ تعالیٰ نے انہیں نجات عطا فرما دی۔ یہ اللہ کے پیغمبر تھے۔ کیا آپ نے نہیں سنا؟ اللہ کے پیغمبر حضرت ایوب علیہ السلام ہیں، 18 سال بیماری کی حالت میں گزارتے ہیں، آزمائش کی حالت میں گزارتے ہیں، اس قدر آزمائش میں ہیں کہ بیماری کی وجہ سے رشتہ دار چھوڑ گئے، اولاد چھوڑ گئی، اپنے چھوڑ گئے، کوئی قریب آنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی سہارا دینے کے لیے تیار نہیں ہے سوائے زوجہ کے۔ شیطان نے اسے بھی بہکانے کی کوشش کی۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے جب دیکھا کوئی بھی اپنا قریب نہیں آ رہا، کوئی بھی رشتہ دار قریب نہیں آ رہا، اللہ تعالیٰ سے دعا کی، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ جب ارحم الراحمین ذات کو پکارا، اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری بھی دور فرما دی، انہیں اس مصیبت سے نجات بھی عطا فرما دی۔ یہ اللہ کے پیغمبر تھے۔ کیا آپ نے نہیں سنا حضرت یعقوب علیہ السلام جب اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں روتے رہے، ایک عرصہ دراز تک آنسو بہاتے رہے، جب ان کا دوسرا بیٹا بھی قید میں آ گیا، حضرت یعقوب علیہ السلام اور زیادہ گڑ گڑانے لگے، اللہ سے دعا مانگنے لگے، یہاں تک کہ روتے روتے حضرت یعقوب علیہ السلام کے آنکھوں کی بینائی بھی چلی گئی، روتے رہے۔ پھر فرمایا انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنا معاملہ اللہ کی عدالت پہ چھوڑتا ہوں،
میں اپنی اس حالت کو اپنے رب پر پیش کرتا ہوں. میرا رب یہ ہے جو اس مشکل میں مصیبت میں میری مدد اور نصرت کرے گا. پھر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی مدد پھر اس انداز میں کی کہ بیٹے بھی ملے اور پھر بیٹے بھی اللہ تبارک و تعالی نے مصر کے تخت پر بٹھا دیے. حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات بھی ہوتی ہے، بیٹوں سے ملاقات بھی ہوتی ہے، اور پھر یوں اللہ تعالیٰ نے انہیں اس آزمائش سے نجات عطا فرمائی. جب بھی انسان کسی مصیبت میں، کسی پریشانی میں آئے، صرف اپنے رب کا دروازہ کھٹکھٹائے، اور انسان جب اضطراری حالت میں آ جاتا ہے، مضطر ہو جاتا ہے، اپنا معاملہ اپنے رب کی عدالت پہ چھوڑتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی مدد اور نصرت فرماتے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ جب تہمت لگی، منافقین نے تہمت کو عام کیا، چرچا کرنے لگے، بدنامی کرنے لگے، تہمت کو پھیلانے لگے، اور یوں مدینہ میں حضرت عائشہ صدیقہ پر تہمت کو پھیلا دیا. صحابہ پریشان ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہیں، گھرانہ صدیقی پریشان ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک موقع ایسا آیا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. اللہ کے رسول نے فرمایا عائشہ دیکھو، اگر کوئی خطا ہو گئی ہے تو اللہ سے معافی مانگ لو، اللہ سے توبہ کر لو. اللہ کی ذات ہے، توبہ قبول کرنے والی ذات ہے، معاف کرنے والی ذات ہے. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتے ہیں یہ گھڑیاں مجھ پر بہت بھاری گزر رہی تھی، یہ لمحات مجھ پر بہت بھاری گزر رہے تھے، یہ وقت مجھ پر بہت بھاری گزر رہا تھا. اس موقع پر میں نے صرف اتنا کہا آج میری حالت حضرت یعقوب علیہ السلام کسی ہے، میں اپنا معاملہ کسی پر نہیں چھوڑتی. انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ. یہاں روئے زمین پر انسانوں میں سے میرے حق میں گواہی دینے والا کوئی نہیں ہے جو میری پاک دامنی کا اعلان کرے، جو میری طہارت کا اعلان کرے، مجھ پر لگنے والی تہمت کا رد کرے. اس لیے کہ صرف ایک ہی ذات ہے جو اس وقت مجھے دیکھ رہی تھی، وہی ذات جانتی ہے میرا دامن پاک ہے، وہی ذات جانتی ہے میں پاک دامن ہوں. حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ. آج میری حالت بھی ایسی ہے. تھوڑا وقت گزرا، اللہ نے جبریل امین علیہ السلام کو بھیج کر کے ارشاد فرما دیا، آیات نازل کر دی، طہارت کا اعلان کر دیا. سبحانک ھذا بہتان عظیم. حضرت عائشہ صدیقہ نے مستر حالت میں صرف اپنے رب کی ذات کو پکارا، اللہ نے پھر آسمانوں سے ان کی طہارت کا اعلان کر دیا. جب بھی انسان کسی مصیبت میں آئے، کسی تکلیف میں آئے، تو کسے پکارنا چاہیے؟ کسے پکارنا چاہیے؟ اس لیے کہ وہی ذات ہے جو انسان کی پکار کو سنتی ہے. اجیب دعوت الداع اذا دعان وقال ربکم ادعونی استجب لکم. بندو مجھے پکارو، مجھ سے مانگو، اپنی مصیبتیں مجھ سے دور کراؤ. امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ. جب انسان مشکل میں، مصیبت میں اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی پکار کو بھی سنتے ہیں، اس کی مصیبت کو بھی دور فرماتے ہیں. یہ ہمارے سامنے مثالیں ہیں. سن 8 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں سیف البحر کی طرف 300 صحابہ بھیجے. یہ صحابہ کا لشکر جانے لگا. کھجوروں کا کچھ توشہ ان کے پاس تھا، کھجوریں کھائیں، کھجوریں ختم ہو گئیں. حالت سفر میں ہیں، کوئی کھانے پینے کی اشیاء نہیں ہیں. صحابہ کرام انہی کھجور کی گٹلیوں کو چوستے رہے، انہی چباتے رہے، ساتھ ساتھ پانی پیتے رہے، یہاں تک کہ کھجور کی گٹلیاں بھی ختم ہو گئی. صحابہ کرام نے درختوں کے پتے توڑ توڑ کر کے پانی میں بھگوئے، درختوں کے پتوں کو کھانے لگے، پانی پینے لگے، یہاں تک کہ درختوں کے پتے کھا کھا کر کے یہ جو ہم کہتے ہیں یہ دین آسانی سے ہم تک نہیں پہنچا. اس دین کے لیے بڑی قربانیاں دی گئی ہیں. اس دین کے لیے صحابہ کرام نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے. اس دین کے لیے صحابہ کرام نے اپنی اولادوں کو قربان کیا.
اس دین کے لیے صحابہ کرام نے اپنی جوانیوں کو قربان کیا، اس دین کے لیے صحابہ کرام نے اپنے گھر بار چھوڑے، اس دین کے لیے صحابہ کرام نے مشکلات برداشت کی۔ جب درختوں کے پتے کھا کھا کر کے صحابہ کرام کے منہ زخمی ہو گئے، ان کے منہ زخمی ہو گئے، زبانیں زخمی ہو گئیں، اب ساحل سمندر پر پہنچے ہیں، بھوک کی وجہ سے پریشان حال ہیں، بے تابی کے عالم میں ہیں، صحابہ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ غیب سے ہمارے لیے رزق کا انتظام فرما۔ صحابہ کہتے ہیں تھوڑی دیر بعد ہم نے دیکھا ایک بہت بڑی مچھلی دریا کے کنارے میں آ گئی، صحابہ کرام 18 دن تک اس مچھلی کو کھاتے رہے، اللہ نے قوت بھی عطا فرمائی، طاقت بھی عطا فرمائی۔ جب آمنہ کے لال کو اللہ کی مدد اور نصرت کا یہ واقعہ سنایا تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ جب تم نے اضطراری حالت میں، مصیبت کی حالت میں، پریشانی کی حالت میں اپنے رب کو پکارا، اللہ نے تمہیں غیب سے رزق عطا فرما دیا۔ جب مشکل میں بندہ اپنے رب کو پکارتا ہے تو اللہ کی ذات مدد اور نصرت ضرور کرتی ہے۔ جی ہاں، صحابی رسول ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حذیل والوں کا ایک وفد آیا، اللہ کے رسول ہمارا قبیلہ مسلمان ہونا چاہتا ہے، آپ ایسا کیجئے آپ نے کچھ صحابہ ہمارے ساتھ بھیجیے تاکہ کہ وہ ہمیں دین کی تعلیم دے سکیں، دین سکھا سکیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے 10 صحابہ اکرام جن میں حضرت زید ابن دسنا ابن طارق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عاصم کو امیر بنایا، 10 صحابہ اکرام بھیج دیے۔ اب چونکہ انہوں نے غداری کا پہلے سے سوچا ہوا تھا، صحابہ اکرام چلتے چلتے بنو لحیان کے قریب پہنچے، مقام رجی پر پہنچے، انہوں نے پہلے سے پلان بنایا ہوا تھا صحابہ اکرام کو شہید کرنے کا، صحابہ اکرام کے ساتھ غداری کرنے کا۔ انہوں نے صحابہ اکرام کو گھیرا، یہ صحابہ اکرام ایک پہاڑی پہ چڑھ گئے اور صحابہ اکرام ان کے ساتھ مقابلہ کرنے لگے۔ انہوں نے کہا ہم تمہیں پناہ دیں گے، آ جاؤ نیچے اتر آؤ۔ اب کچھ صحابہ تو نیچے اتر آئے، حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امیر تھے انہوں نے کہا میں مشرکین پر بھروسہ کسی صورت میں نہیں کر سکتا، میں کسی صورت میں ان پر اعتماد نہیں کر سکتا، جب تک میرے جسم میں جان ہے میں ان کا مقابلہ کرتا رہوں گا۔ اب حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں ایک عورت سلافہ، اس کے 2 بیٹے احد میں واصل جہنم ہوئے تھے، اس عورت نے نظر مانی تھی کہ جو شخص عاصم کا سر لا کر کے مجھے دے گا میں اسے 100 اونٹوں کا انعام دوں گی، میں عاصم کی کھوپڑی میں شراب پی کر کے اپنے کلیجے کو ٹھنڈا کرنا چاہتی ہوں، جو عاصم کا سر لائے گا اسے 100 اونٹوں کا انعام دوں گی۔ یہ صحابی رسول حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ایک تو ہماری حالت کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دے، ہماری حالت سے اپنے نبی کو آگاہ کر دے، ان لوگوں نے ہمارے ساتھ غداری کر لی، ان لوگوں نے ہمارے ساتھ دھوکہ کر لیا۔ دوسری دعا کی اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں جس طرح میں تیرے دین کی حفاظت کے لیے گھر بار کو چھوڑ کر کے نکلا، اللہ جس طرح میں تیرے دین کے لیے اپنے گھر بار والوں کو چھوڑ کر کے نکلا، اللہ جس طرح میں تیرے دین کی حفاظت کے لیے یہاں تک پہنچا، اللہ تو میرے مرنے کے بعد میرے جسم کی میرے گوشت کی بھی حفاظت کرنا۔ صحابی رسول حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑتے لڑتے جام شہادت نوش کر جاتے ہیں، کچھ لوگ آگے بڑھتے ہیں تاکہ حضرت عاصم کا سر جدا کر سکیں، ان کے سر کو جدا کر کے جا کے انعام حاصل کر سکیں۔ اب حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ سے دعا مانگی ہوئی تھی اللہ میرے جسم کی حفاظت کرنا، پھر خالق کائنات حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کی حفاظت اس انداز میں کی، اللہ نے سمپور مکھیوں کا ایک قافلہ بھیجا جو آ کر کے حضرت عاصم کی لاش کے دائیں بائیں گھومنے لگی، یہاں تک کہ جیسے ہی وہ مشرکین قریب آتے یہ مکھیاں ان پر حملہ کرنے لگ جاتی، وہ پیچھے کو بھاگ جاتے۔ بہت کوشش انہوں نے کی، شام تک کا وقت ہو گیا، انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے رات کا اندھیرا چھا جائے گا، یہ مکھیاں بھاگ جائیں گی، یہ مکھیاں چلی جائیں گی، اس کے بعد ہم اس کے سر کو تن سے جدا کر دیں گے۔ لیکن چونکہ حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے رب سے دعا مانگی ہوئی تھی اللہ جس طرح میں نے تیرے دین کی حفاظت کی تو میرے جسم کی حفاظت کرنا۔ رات کا وقت ہوا، موسلا دھار بارش برسی، سیلاب آیا، حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کو سیلاب بہا کر کے لے گیا، مشرکین کے ہاتھوں حضرت
حضرت عاصم کی لاش نہیں لگی؟ یہی تو وجہ ہے کہ حضرت عمر کے سامنے جب بھی حضرت عاصم کا ذکر آتا، حضرت عمر فرمایا کرتے تھے اللہ کے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جن کے مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ ان کے جسموں کی حفاظت کرتا ہے۔ دعا مانگی، قبول کس نے کیا بھائی؟ کس نے قبول کیا؟ یہی تو اللہ فرما رہے اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ۔ کون ہے وہ ذات جب مضطر بندہ اپنے رب کو پکارتا ہے اللہ اس کی پکار کو سنتا ہے، وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور اس کی پریشانی کو دور کر دیتا ہے۔ ہم بھی زندگی میں مختلف حالات سے گزرتے ہیں، جب بھی پریشانی آئے، جب بھی مصیبت آئے، جب بھی کوئی حادثہ پیش آ جائے، کسے پکارنا چاہیے؟ کسے پکارنا چاہیے؟ مدد کرنے والی ذات کس کی ذات ہے؟ ساتھ دینے والی ذات کس کی ذات ہے؟ سب سے پہلے جس ذات کا نام انسان کی زبان پر آئے، جس ذات سے مدد مانگے، وہ ذات کون سی ذات ہے؟ اللہ کو پکارو، اللہ کی ذات ہے جو بندوں کی پکار کو سنتی بھی ہے، قبول بھی کرتی ہے اور مصیبتوں سے نجات بھی دیتی ہے۔ میرے بھائیوں، 3 باتیں آخر میں آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں۔ پہلی بات، آپ نے گزشتہ 2-3 دنوں سے دیکھا ایک غدار وطن، غدار امت جو اپنے انجام کو پہنچ گیا، یقیناً اللہ کے حضور وہ اپنے جرائم کا جواب بھی دے گا۔ اس کے جرائم تو بہت ہیں، لیکن ان میں سے ایک بڑا جرم یہ بھی ہے کہ اس نے اپنے مسلمان بھائیوں کو پکڑ کر کے کفار کے حوالے کیا۔ ان گنت مسلمانوں کو، بے گناہ مسلمانوں کو کفار کے حوالے کیا۔ اس کے عوض انہیں جو کچھ بھی ملا وہ سب کچھ دنیا میں رہ گیا، وہ خالی ہاتھ وہاں چلا گیا۔ وہاں تو اللہ جانے اور وہ جانے، اپنے جرائم کا حساب تو وہ دے گا۔ اسی کے جرائم میں سے ایک جرم، امت کی بیٹی، مظلومہ امت ڈاکٹر عافیہ صدیقی، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، وہ مظلوم بیٹی بھی تھی۔ 20 سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے اغیار کی قید میں۔ 20 سال سے وہ امت مسلمہ کو پکار رہی ہے۔ 20 سال سے وہ پاکستان کی 22 کروڑ سے زائدہ اپنے مسلمان بھائیوں کی طرف نظریں جمائے رکھی ہوئی ہے۔ امت مسلمہ کو، حکمرانوں کو بھی، بالخصوص پاکستان کے حکمرانوں کی طرف دیکھ رہی ہے۔ کوئی تو ہوگا جو آ کر کے مجھے ان کفار کی قید سے چھڑائے گا، کوئی تو ہوگا جو میرے حق میں آواز بلند کرے گا، کوئی تو ہوگا جو مجھے ان کافروں کی قید سے چھڑا کر کے اپنے دیش میں لے جائے گا۔ ہر حکمران نے وعدے کیے، ہر حکمران نے الیکشن سے پہلے اس کے معاملے کو اٹھانے کا وعدہ کیا۔ اس کی بڑی والدہ کو آ کر کے سہارے دیتا، میں تیری بیٹی کو رہا کرا کے لاؤں گا۔ نعرے لگائے جاتے ہیں، الیکشن جیت کے بھول جاتے ہیں، کوئی آواز بلند نہیں کی جاتی۔ 20 سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے۔ اب ہماری اس امت مسلمہ کی بیٹی پر کیا مظالم ہوئے، میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، نہ ہی اتنا دل گردہ ہے کہ آپ کے سامنے اس کے مصائب کو بیان کر سکوں۔ ایک بات، جب گوندا اپنا بگرام جیل سے ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ ایک عورت کی میں نے آواز سنی ہے جس کی چیخوں سے پوری جیل لرز اٹھتی تھی، جیل کی کوٹلی میں اس کی چیخیں، اس کی آوازیں بلند ہوتی تھی، اور میں نے معلوم کیا کہ وہ عورت ڈاکٹر عافیہ صدیقی ہے۔ اس نے آ کر کے بتایا، لیکن کسی کے کانوں پہ جوں نہیں رینگی۔ یار آواز بلند کریں، ہماری بیٹی ہے۔ بیٹیوں والے جانتے ہیں کہ جب کسی مصیبت میں بیٹی ہو تو پھر والدین کا سکون حرام ہو جاتا ہے۔ یہ تو امت مسلمہ کی بیٹی ہے۔ بہرحال 20 سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا، یہ تو ہماری بے حسی تھی، یہ تو ہماری بے حسی کی انتہا۔ کسی نے بھی اجتماعی طور پر ان کے حق میں آواز بلند نہیں کی کہ حکمران ان کو مجبور کریں کہ وہ امریکہ کی جیل سے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو رہا کرا کے لائے۔ اس کی ایک مظلوم بہن ہر چوک چوراہے میں، ہر میڈیا چینل پہ، ہر جگہ کھڑے ہو کر کے اپنی بہن کے حق میں آواز بلند کرتی رہی، استقامت سے ڈٹی رہی اور اب تک ڈٹی ہوئی ہے۔ ابھی گزشتہ 2 دن قبل
امریکہ کی جیل میں اپنی بہن کے ساتھ اس کی ملاقات ہوئی، اپنی بہن پر ہونے والے مسائل، اس کی کیفیت، اس کی حالت اس نے امت مسلمہ کو بتائی ہے، ہمیں بتایا ہے کہ میری بہن کس حالت میں ہے، اس نے کتنی مصیبتیں اپنے اوپر برداشت کی ہیں، کتنے مصائب اپنے اوپر جھیلے ہیں۔ ہم سب کی غیرت کو جھنجھوڑا ہے، ہم سب کی غیرت کو جھنجھوڑا ہے کہ اب بھی وقت ہے، آواز بلند کرو، حکمرانوں کو مجبور کرو، اور تو کچھ نہیں کر سکتے، کم از کم اپنی بیٹی کو، اپنی بہن کو تو وہاں سے رہا کرا کے لے آؤ۔ جھنجھوڑا ہے، اس نے بتایا کہ اس کی اس وقت کیا حالت ہے، اس کی کمزوری کیسی ہے، اس کی ذہنی حالت کیسی ہے، اس پر کون سے مظالم ہوئے۔ آفرین جاؤں اپنی اس بہن پر، کفار کی قید میں ہے لیکن اس نے پردہ نہیں چھوڑا، حجاب نہیں چھوڑا، اور جب واپس جا رہی تھی ملاقات کے بعد، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، اس لوہے کی زنجیروں میں اس ہماری بہن کو، ہماری بیٹی کو باندھا ہوا ہے۔ مسلمانوں، کیا محمد بن قاسم کوئی نہیں ہے آج امت مسلمہ میں؟ کیا کوئی صلاح الدین ایوبی نہیں ہے؟ کیا ہم اپنی بہن کے، اپنی بیٹی کے بارے میں آواز بلند نہیں کر سکتے؟ کیا حکمرانوں کو ہم مجبور نہیں کر سکتے؟ وہ لائے ہماری بیٹی کو رہا کر کے، جس کا کوئی جرم نہیں، جس پر کوئی جرم ثابت نہیں ہے، 86 سال کی قید اسے سنائی گئی ہے۔ کہاں ہیں عورتوں کو حقوق کی علمبردار تنظیمیں؟ کہاں پر ہیں؟ انہیں یہ کیوں نظر نہیں آتا ایک خاتون پر اس قدر مظالم، وہ ان کے حق میں آواز بلند کیوں نہیں کرتی؟ لیکن ظاہر ہے کہ انسانی حقوق کی تنظیموں کو تو یہ ظلم نظر نہیں آئے گا۔ انہیں اگر کسی ملالہ شلالہ پہ حملہ ہوتا ہوا نظر آ جائے، خود ساختہ، جو انہی کی پھر گود میں جا کے بیٹھ جائے، تو انہوں نے اس کے حق میں آواز بلند کرنی ہے۔ عافیہ صدیقی جو ایک دین کی مبلغہ، دین کی داعیہ تھی، ایک سچی پکی مسلمان تھی، اس کے حق میں وہ آواز کیسے بلند کریں گے؟ آواز بلند ہم نے کرنی ہے۔ اور یہ جو ساتھی یہاں گئے ہوئے مشتاق صاحب، انہوں نے ایک خوبصورت جملہ کہا ہے جو میری اور آپ کی غیرت کو جگانے کے لیے کافی ہے۔ اس نے کہا عافیہ صدیقی کی جیل کی رہائی کی چابی امریکہ میں نہیں ہے، اسلام آباد میں رکھی ہوئی ہے۔ کہاں رکھی ہوئی ہے؟ بولو، یہاں رکھی ہوئی ہے۔ کیا کوئی ہے ایسا حکمران، کیا کوئی ہے ایسا ہمارا وزیر خارجہ گزرا ہے جس نے جا کر کے وہاں بات کی ہو اپنی بیٹی کے بارے میں؟ کوئی نہیں گزرا۔ لیکن اگر میں اور آپ چاہیں، ہم مجبور کر سکتے ہیں۔ کر سکتے نہیں کر سکتے؟ اونچی آواز سے، کر سکتے نہیں کر سکتے؟ اب یہ ہمارے امتحان کا وقت ہے، لیکن بدقسمتی سے ظاہر ہے کہ بات ساری غیرت ایمانی کی ہوتی ہے۔ محمد بن قاسم کو جب یہاں سے سندھ سے ایک عورت نے پکارا تھا، مسلمان عورت نے چین حرام کر دیا تھا جب تک کہ اسے کافروں کی قید سے آزاد نہیں کرایا۔ ایک بیٹی کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے ہزاروں میل کا فاصلہ طے کر کے آیا تھا۔ ایسے بھی حکمران گزرے ہیں، اور آج وہ ہماری بہن ہمیں پکار رہی ہے۔ ہم اگر چاہیں تو حکمرانوں کو مجبور کر سکتے ہیں۔ اس لیے آپ میں سے بھی ہر شخص ایک تو دعاؤں کا اہتمام کریں، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ کاش کہ ہمارے ہاتھ وہاں تک پہنچ سکتے تو یقیناً ہر مسلمان اپنی جان پہ کھیل کر کے اپنی بیٹی کو رہا کراتا۔ اب ہم سے ہزاروں میل فاصلے پر ہے، ہم یہ دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ کافروں کی قید سے انہیں رہائی نصیب فرما۔ ایک تو اس کے لیے دعائیں کرنی ہیں، دوسرا ان کے حق میں جو بھی آواز اٹھے، یہ نہ دیکھو کون سی جماعت کون سی تنظیم اٹھا رہی ہے، یہ نہ دیکھو، جو بھی جماعت کریڈٹ لینا چاہے لے لے بھائی، جو بھی جماعت کہے کہ بھائی یہ میری کوشش ہے، بھائی ٹھیک ہے آپ کی کوشش سے ہوا، پر ہمیں اپنی بیٹی پاکستان میں چاہیے، جو بھی لائے۔ ہم کسی تنظیم کسی جماعت میں نہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری بیٹی اب وہاں سے رہا کروا کر کے پاکستان میں لے آؤ۔ خدارا کیا جواب دو گے کل محشر میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ کیا جواب دو گے؟ اس کی بوڑھی ماں اس کی راہ تکتے تکتے دنیا سے چلی گئی، اور عافیہ کو تو بیچاری کو اب تک نہیں پتا اس کی ماں چلی گئی۔ ان کی بہن کہہ رہی تھی کہ عافیہ مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ امی کا کیا حال ہے۔ سوچو تو صحیح، مسلمانوں کا بھی دل پہ ہاتھ رکھ کے تو سوچو، اس بیچاری کو تو یہ نہیں پتا نا کہ میرے 6 مہینے کا بیٹا جو مجھ سے جدا ہوا وہ کہاں پر ہے، میری بوڑھی والدہ بھی اس وقت دنیا میں نہیں ہے۔ جب یہ خبر بھی اسے پہنچے گی تو اس کی کیا حالت ہوگی؟ آواز بلند کرو گے انشاءاللہ؟
سب مل کے بولیں. جو بھی آپ سوشل میڈیا پہ جو بھی جہاں بھی عافیہ کے حق میں آواز بلند ہو، اتنا آپ ضرور آواز بلند کرو تاکہ ضمیر مطمئن ہو جائے، یار میں نے غیرت ایمانی کا کچھ نہ کچھ حق ادا کیا. دوسری بات بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، اور یہ سیکورٹی اداروں کو بھی میں اس طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں، یہاں جون کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے کراچی میں پاکستان کے مختلف شاہراہوں پہ چوک و چوراہوں میں ایک ظالم بدبخت کی تصویریں اور اس کا نام اویزاں کر دیا جاتا ہے، جس کے ہاتھ مسلمانوں کے خون سے رنگین تھے، جو اہل سنت کا قاتل اور بہت بڑا ظالم تھا. نہ صرف ظالم تھا بلکہ بہت بڑا کافر اور لعین لعنتی مردود تھا، خمینی، جس نے اہل سنت کے لاکھوں لوگوں کو قتل کیا ایران کے اندر. اور پھر اس کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ کے تعالی علیہ مجمعین کے بارے میں جس کی گستاخیاں آپ سنتے رہتے ہیں، صحابہ کرام پہ کفر کے فتوے، اور پھر اپنے لوگوں کے پیشواؤں کی کتابوں کا ترجمہ کرا کر کے جن پر صحابہ کرام پر کفر کے فتوے پوری دنیا میں پھیلایا اور پوری دنیا میں فرقہ واریت کو ہوا دی، انتشار کو ہوا دی. پاکستان میں بدامنی اس کے بعد سے پیدا ہوئی. اس مردود کی تصویر نام چوکوں چوراہوں میں اپنا لگائے جاتے ہیں، نام اس کے لکھے جاتے ہیں. یقیناً جہاں پاکستان کے اندر اس کے نام کا کیا کام ہے، اس کی تصویر کا کیا کام ہے؟ وہ کوئی پاکستانی ہے؟ وہ کوئی پاکستانی تھا؟ ایک تو غیر ملکی ایران کا ظالم جابر، اور پھر اس کے بعد گستاخ رسول، گستاخ صحابہ. اس پہ سیکورٹی اداروں کو نوٹس لینا چاہیے. یہ کون لوگ ہیں جو اس کے نام کو یہاں پر اس کی چاکنگ کرتے ہیں، اس کی تصویر لگاتے ہیں؟ ایسے لوگ ایران کی فوج ہیں جو یہاں پر سادہ لباس میں، سادہ وردی میں وہ یہاں ایران کے لیے کام کر رہے ہیں، وگرنہ اس ایرانی کی یہاں تصویر لگانے کا کیا مقصد ہے؟ آپ مجھے بتاؤ، میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، سلمان رشدی جو گستاخ رسول تھا، آج اگر اس کی تصویر کوئی چوکوں چوراہوں پہ لگائے، کوئی مسلمان برداشت کرے گا؟ سب مل کے بولیے، کوئی مسلمان برداشت کرے گا؟ ہرگز نہیں کرے گا. گستاخ رسول مرزا قادیانی کی تصویر اگر چوکوں چوراہوں میں لگا دی جائے، کیا کوئی مسلمان اسے دیکھنا گوارا کرے گا؟ ہرگز نہیں کرے گا. گستاخ رسول ہے. سلمان رشدی گستاخ رسول ہے. جس طرح یہ گستاخ ہیں، ان سے بڑا گستاخ، ان سے بڑا کافر لعین مردود یہ خمینی تھا، جس نے انبیاء کی گستاخی کی، صحابہ اکرام کی گستاخی کی، یہاں تک کہ اپنی کتاب کشف اسرار کے صفحہ نمبر 119 پہ اس نے لکھا کہ ابو بکر صدیق اصلی کافر اور زندیق تھا، نعوذ باللہ. مجھے بتاؤ، جو صحابہ اکرام کو کافر کہے اس کی تصویر یہاں لگنے دینے چاہیے یا نہیں دینے؟ اس پہ احتجاج کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ یہ ہمارے سیکورٹی اداروں کا کام ہے. یہاں پر ان کی بغلوں کے نیچے یہ اس کی تصویر لگائی جا رہی ہیں، اس پر بھی انہیں نوٹس لینا چاہیے، اور جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں ان کے خلاف فی الفور ایکشن لینا چاہیے. ایکشن لینا چاہیے نہیں لینا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ سمجھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.